پاکستان میں بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر پہلے تو لوئر اور مڈل کلاس ہی پریشان تھے، لیکن موجودہ حالات میں بجلی کے ناقابل برداشت نرخ نے اپر مڈل اور اپر کلاس کی بھی چیخیں نکال دی ہیں۔ اس کے علاوہ صنعت کار اور کمرشل صارفین بھی بلبلا اٹھے ہیں۔ پاکستان کے عوام بجلی کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ مہنگے فرنس آئل اور RLNG کو سمجھتے رہے، لیکن میڈیا کے ذریعے اگدا کھلا کہ سفید ہاتھی تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، جنہیں IPPs کہا جاتا ہے۔ ان IPPs کو کیپیسٹی چارجز کی مسلسل ادائیگی کی جا رہی ہے، جس کا سارا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کا مطلب وہ ادائیگی ہے جو ان IPPs کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ اپنی کیپیسٹی سے جتنی بھی کم بجلی پیدا کریں۔ یعنی اگر کسی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کی گنجائش 1000 میگا واٹ ہے اور وہ نیشنل گرڈ سسٹم میں صرف 500 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے، تو ادائیگی 500 میگا واٹ کے بجائے 1000 میگا واٹ کی ہی ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 100 IPPs کام کر رہے ہیں، جن میں فرنس آئل سے چلنے والے پاور پلانٹس 15، گیس اور RLNG سے چلنے والے 19، پن بجلی سے 4، درآمدی کوئلے سے 3، تھر کے کوئلے سے 5، سولر سے 10، ونڈ سے 36 اور بے گاز یعنی گنے کے ویسٹ سے چلائے جانے والے پلانٹس کی تعداد 8 ہے۔ نصف سے زائد IPPs حکومتی ہیں یا پھر اس میں حکومت شراکت دار ہے۔ بقیہ IPPs پرائیویٹ کاروباری شخصیات، کاروباری اداروں، سیاستدانوں اور CPEC منصوبے کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہیں۔ 1994 میں PP کے دور حکومت میں IPPs سے پہلا معاہدہ ہوا۔ پلاننگ ڈویژن نے اس معاہدے کے منفی اثرات نہ تو اجاگر کیے، نہ ہی اس پر کوئی رپورٹ پیش کی۔ 1997 میں نون لیگ حکومت نے مزید IPPs سے معاہدے کیے۔ اس وقت بھی IPPs کے یک طرفہ معاہدے پر کسی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ 2002 میں مشرف حکومت نے درجنوں IPPs کو پاکستان کے عوام کا مزید خون نچوڑنے کی دعوت دے دی۔ پھر 2015 میں نون لیگ حکومت نے اسی پالیسی کو جاری رکھا۔ IPPs سے کیے گئے معاہدے ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرناک ہو گئے ہیں۔ عوام بجلی کے زائد بلز کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ ان IPPs کی کیپیسٹی 40,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں انتہائی گرمی کے دنوں میں ضرورت 27 سے 28,000 میگا واٹ ہوتی ہے اور سرد موسم میں ڈیمانڈ 13 سے 15,000 میگا واٹ تک جا پہنچتی ہے، جبکہ بجلی کی پیداواری صلاحیت 44,934 میگا واٹ ہے۔ حکومت کے مطابق رواں سال بجلی کی اوسط پیداوار 20,000 میگا واٹ یومیہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں 18,000 سے 19,000 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ سسٹم سے فراہم کی جا رہی ہے۔ 8 سے 9,000 میگا واٹ کی کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس وقت سرکاری IPP سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، حالانکہ 4,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پن بجلی گھروں کی پیداواری استعداد 10,000 میگا واٹ سے زائد ہے، لیکن پیداوار 7,700 میگا واٹ ہے، جبکہ IPPs کی پیداواری صلاحیت 23,000 میگا واٹ ہے، مگر 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ بقیہ استعداد کی کیپیسٹی پیمنٹ کی جا رہی ہے، جو عوام پر بوجھ بن گئی ہے اور اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت تھرمل ذرائع سے 61% بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جس میں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کا حصہ 14% ہے، جبکہ مقامی کوئلے سے 4% بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ بقیہ کے لیے درآمدی کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ ان پاور پلانٹس میں CPEC کے یونٹس بھی شامل ہیں، اس لیے حکومت نے چینی حکومت اور سرمایہ کاروں سے مذاکرات کیے ہیں کہ درآمدی کوئلے کے بجائے تھر کے کوئلے کو استعمال کیا جائے، جس کے بعد 1320 میگا واٹ کا ساہیوال، 1320 میگا واٹ کا ہب اور 1320 میگا واٹ ہی کا پورٹ قاسم پاور پلانٹ مقامی کوئلے سے چلایا جائے گا۔ ملک میں ہائیڈرو ذرائع سے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن 7,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ جوہری ذرائع سے 3,647، ونڈ سے 1,985 اور سولر سے 600 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا رہی ہے۔ ہائیڈرل سے فی یونٹ 16 روپے اور جوہری ذرائع سے 11 سے 12 روپے فی یونٹ پڑ رہی ہے۔ تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی کی اوسط نکالی جائے تو 17 سے 18 روپے فی یونٹ ہوگی، لیکن بجلی کی ترسیل کے نظام کی خرابی کے باعث کم سے کم ٹیرف 29 روپے 33 پیسے اور زیادہ سے زیادہ 76 روپے فی یونٹ ہے،
जबकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में बिजली के नर्ख 8.6 सेंट यानी पाकिस्तानी रुपए में 22 रुपए 40 पैसे फी यूनिट है। भारत में 6 सेंट यानी पाकिस्तानी 16 रुपए 80 पैसे फी यूनिट है। वियतनाम जैसे मुल्क में 7.2 सेंट यानी पाकिस्तानी 20 रुपए 16 पैसे फी यूनिट है। बिजली की कीमतों में इजाफे की एक और वजह लाइन लॉसेस हैं। तकरीबन 17 से 20% बिजली चोरी की जाती है। इस नुकसान को भी आवाम के खाते में डाल दिया जाता है। महंगी बिजली की चौथी बड़ी वजह बिजली का गर्दिशी कर्जा है, जो पावर डिवीजन के मुताबिक 2636 अरब रुपए है, जो कुल जीडीपी का 2.4% बनता है। इसी तरह गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2866 अरब रुपए यानी जीडीपी का 2.7% तक पहुंच चुका है। बिजली के गर्दिशी कर्जे के हवाले से हुकूमत चीन को गुजारिशात पेश की है, क्योंकि चीनी कंपनीज के गर्दिशी कर्जे का हजम 1500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसे पाकिस्तान वेव करवाना चाहता है। ये सारे मसाइल ख़त्म होने के बाद ही बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं। अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो फिलहाल तो हुकूमत को सिर्फ एक मजहबी और सियासी जमात के धरने का सामना है, लेकिन आने वाले वक्त में पूरे मुल्क के अवाम सड़कों पर आ सकते हैं।